مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اور کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ اور قیامت والے دن ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جائے گی، لیکن بگڑی مصطفیٰ کے در پہ بننی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلیم و نجی، مسیح و صفی، صفی سے کہیں بھی بنی، کلیم و نجی، مسیح و صفی، صفی سے کہیں بھی بے بنی، کہ بے خبری میں خلق بھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہ بے خبری میں خلق بھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ، حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ خوبصورت محفل پاک بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے منعقد ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ الخیریہ کو اسی طرح فیوز و برکات کا منبع بنائے رکھے، اور پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا صوفی امان اللہ الخیری صاحب کی اس کوشش و کاوش کو اللہ رب العزت اپنی پاک برگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک کی شان ہر کسی نے بیان کی ہے۔ میرا بابا احمد رضا کیا کہتا ہے، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں پہ وہ ہے طلوہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ وہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں پہ وہ ہے طلوہ تیرا، وہ ہے طلوہ تیرا، وہ جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، وہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، وہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضور غوث پاک ولیوں کے ولی ہیں، آپ غوثوں کے غوث ہیں، اور یہ رتبہ یہ مقام اللہ نے غوث پاک کو ہی عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ خود نہیں کہتے بلکہ رب کہلواتا ہے کہ کہہ دے قدمی ھذا علی رکبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ حضور غوث پاک جب یہ فرمان آپ نے ارشاد فرمایا تو اس وقت حضرت جنید بغدادی آپ سے 1 صدی پہلے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی، آپ نے یہ جملہ بعد میں ارشاد فرمایا، لیکن 1 صدی پہلے جنید بغدادی اپنے مراقبے میں بیٹھے ہیں، اور مراقبے میں بیٹھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گردن کو جھکا دیا، میں نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا سیدی یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی گردن کو جھکا دیا، میری گردن حاضر ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا آئے گا 1 صدی بعد
نام اس کا عبد القادر ہوگا، لقب محی الدین ہوگا، اور وہ آ کے اپنی ولایت کا اعلان کرے گا، میں جنید 1 صدی پہلے اس کے اعلان کو آج قبول کر رہا ہوں، 1 صدی پہلے اس کے اعلان کو آج قبول کر رہا ہوں۔ یہ کون ہے جس کا رتبہ اتنا بلند ہے، جس کا مقام اتنا بالا ہے، جو پیدا ہوتا ہے رمضان کا روزہ لوگوں پہ مشتبہ ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹا ننھا منا بچہ جانتا ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ یہ کون ہے کہ جس کی یہ شان ہے، جس کا یہ مقام ہے کہ مدرسے میں جاتا ہے تو آواز آتی ہے بچوں جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یہ کون ہے کہ جس کی عظمتوں کے ڈنکے اس کے بچپن سے بجنے شروع ہو گئے اور اعلان ہونے شروع ہو گئے؟ یہ کون ہے کہ جس نے رب کو منایا؟ یہ کون ہے جس نے رب کے رسول کو منایا؟ یہ کون ہے جس نے خدا کی اطاعت کر کے ہر چیز کو اپنے قابو میں کر لیا؟ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ جب تو میرا ہو جائے گا، جب تو میرا ہو جائے گا، میرے محبوب کا ہو جائے گا، پھر دنیا تیری ہوگی، جیسے چاہے گا ویسے ہی ہوگا۔ یہ کون ہے؟ غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ یہ وہ غوث ہے جو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے مدرسے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ جائے، قیامت والے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، میں اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ وہ غوث اعظم ہیں کہ جن کا شان، جن کا مقام، جن کا مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے محبوب کی عظمت کی شان اور بات بیان کی، وہ آج سے 1000 سال پہلے ہو گزرے، مگر اللہ کے اور اللہ کے محبوب سے پیار اتنا تھا کہ آج تک ان کی 11ویں شریف منا کر ہم ان کا پیار بانٹ رہے ہیں۔ یہ فیض ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ غوث اعظم پیدا کیا تو جن ہستیوں سے یہ پیدا ہوا، جن ہستیوں کے صدقے اس کو تخلیق کیا گیا، ان کی شان کیا ہے؟ ایک وہ ہے جو ندی کے کنارے جا رہا ہے، نہر کے کنارے جا رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، بھول کے سیب اٹھایا اور کھا لیا، اور پھر جب سیب کھا لیا تو کہا یہ میرا تو نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا، تو نے کھا لیا، اب چل معافی مانگ۔ جب تک معافی نہیں ملے گی اور کام چھوڑ دے، معافی مانگنے کے لیے گیا، آگے ایک بابا مل گیا، اس نے کہا اس دور میں کوئی سیب معاف کروانے آئے، وہ عام نہیں ہو سکتا، وہ بھی اللہ کا کوئی ولی ہے۔ کہا 12 سال یہاں کھیتی باڑی کر، پھر تیرے سیب کا سوچیں گے۔ کہا 12 سال پہلی شرط ہے باغبانی کر، وہ کہتا ہے باغبانی قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے اوپر ایک سیب کا قرض ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے اوپر ایک سیب ہو اور میں نے غیر کا مال کھایا ہو، میں اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں؟ نہیں، میں تو اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کسی کا نہ قرض ہو، نہ کسی کا حرام مال ہو، بلکہ خدا کی بارگاہ میں پہنچوں تو میرا نام اعمال صاف ہو۔ آج ہمیں بھی اپنے نام اعمال کی فکر ہے، اللہ اکبر، آج نمازیں چھوٹ جائیں کوئی پرواہ نہیں، آج عبادت چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، آج جناب حرام مال کھا لیا کوئی پرواہ نہیں، کسی کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈال لیا کوئی پرواہ نہیں، اور جناب کسی کے کپڑے اچھالے کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہمیں یہ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، خوف ختم ہو گیا ہے کہ ایک دن ہم نے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور جہاں کل کائنات کھڑی ہوگی اور وہ رب کا حکم ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم علیحدہ ہو جائیں، آج سود کھانے والے علیحدہ ہو جائیں، آج حرام کھانے والے علیحدہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں میں حرام بھرنے والے علیحدہ ہو جائیں، اپنے کانوں میں حرام بھرنے والے علیحدہ ہو جائیں، وہاں ایک ایک مجرم کو پکڑ پکڑ کے نکالا جائے گا۔ آج ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، جس حضور غوث پاک کی 11ویں منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، سنو اس غوث پاک کا ابا کیسا تھا،
उस गौसे पाक का बाबा कैसा था? 12 साल तक बागबानी की, 12 साल तक बाग में खेती बाड़ी की। 12 साल के बाद वो आता है, कहता है मैंने 12 साल तक मैंने अपनी बागबानी मुकम्मल की, अब दूसरी शर्त बता। कहता है जाओ जाके बाग में से सेब ले आओ। जब वो सेब लाए और उसकी प्लेट में रखे, और जब उसने सेब को काटा तो देखा कि हर सेब फीका था, कोई सेब मीठा नहीं था। कहा 12 साल हो गए हैं और 12 साल तक आपको ये पता नहीं चला कि बाग का फल मीठा कौन सा है, फीका कौन सा है। कहा हजरत जी मैंने तो रखवाली की है, मैं तो बाग का मालिक था, मुझे इजाजत थी कि आपने पानी लगाना है, गोडी करनी है, मुझे ये इजाजत नहीं थी कि मैंने फल खाना है। 12 साल हो गए इस बाग में रहा हूं, एक फल भी अपने मुंह पे चखा नहीं है, एक फल भी नहीं चखा। मुझे क्या पता कि कौन सा मीठा होता है, कौन सा फीका होता है। आज जनाब गन्ने की ट्राली जा रही हो और पीछे जनाब लोग इसको माले गनीमत समझ के खींच खींच के उतारते जाएं। मैं कहता हूँ गौसे आजम का ये फरमान तो सुन, उसके बाबे का ये फेल तो देख। हुजूर गौसे पाक का बाबा 12 साल तक बाग में रखवाली करता रहा, एक सेब को मुंह भी नहीं लगाया, एक सेब को मुंह भी नहीं लगाया। और हुआ क्या, उसने कहा पहले इम्तिहान में पास हो गया है, मैं इम्तिहान लेना चाहता था कि देखो तो सही कि एक सेब माफ करवाने आया है, अब दूसरे सेबों को तो खाने नहीं लग गया, ये तेरा इम्तिहान था, उस इम्तिहान में तू पास हो गया। अब दूसरा मेरी शर्त ये है, मेरी एक बेटी है, आंखों से माजूर है, कानों से माजूर है, हाथों से माजूर है और पांव से माजूर है, लोट की लोट है, उससे तेरा निकाह करूंगा, शादी करेगा? आज किसी की बेटी में एक ऐब हो तो रिश्ता रद्द कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है। जनाब गौसे पाक को दुनिया से प्यार नहीं था, गौसे पाक के बाबा को दुनिया से प्यार नहीं था। उन्होंने कहा दुनिया जाती है तो जाए, आखिरत तो बच जाए, आखिरत तो बच जाए। हुआ क्या, कहा कबूल है। जब निकाह हुआ, उजले अरूसी में गए, फौरन वापस आए और आंखों से आंसू में रो रहे हैं। पूछा वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं? कहा आज तक मेरी इन आंखों ने गैर महरम औरत को देखा नहीं था, आज तक मैंने गैर महरम औरत को नहीं देखा था। आज शादियां होती हैं, मर्द औरतों का इख्तिलात, मर्द औरतों का एक ही जगह इकट्ठा होना और वहां पर भंगड़े होना, नाच गाना होना। और जनाब आज तो जनाब इतने गलत किस्म के हमारे मुआशरे के अंदर रस्में आ चुकी हैं कि दूल्हे वाले जनाब वो लड़की को जनाब मेहंदी लगाने के लिए जाते हैं और लड़की वाले जनाब दूल्हे को मेहंदी लगाने जाते हैं। पूरा मोहल्ला साथ होता है, औरतें एक गैर महरम को जाकर मेहंदी लगा रही हैं, वहां मर्द भी मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं। मैंने कहा शरीयत तेरे बाप की नहीं है, शरीयत मोहम्मद मुस्तफा की है। आज हमने शरीयत को पसे पुश डाल दिया, हमने दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और जनाब एक शादी है, निकाह है, ये जायज काम है, हलाल है, बल्कि अल्लाह की इबादत है। निकाह अल्लाह की इबादत है, लेकिन निकाह में गाना कहां से आ गया? निकाह के साथ हमने गाने को लाज़िम मज़ूम किया है कि नहीं किया जनाब? आज हमने इसके साथ फंक्शन और मेहंदी को लाज़िम मज़ूम कर दिया है कि नहीं कर दिया? क्या इसके बगैर निकाह नहीं हो सकता? वो खुदा का खौफ करो, मोहम्मद अरबी का दीन अपने सीनों में दाखिल करो और ये फहाशी और यानी और हर किस्म के बेदीनी चीजों को अपने घरों से निकाल के फेंको, उठाकर फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। हमारे लिए वही कानून अच्छा है जो 1400 साल पहले हमारे आका ने हमें अता फरमाया है। हमारे लिए वही दीन अच्छा है जो हमारे आका मौला ने हमें अता किया है। कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ो और फिर काम यहूदी और हनूद वाले करो। ये मुसलमान को जेब नहीं देता। मुसलमान को क्या जेब देता है? दाहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, आका हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कहा मैंने अपनी आंखों से कभी गैर महरम औरत को नहीं देखा। अल्लाह अकबर।
وجہ ہے نا اونچی آواز سے بولو نا سبحان اللہ. یہ ہے تقویٰ و طہارت، یہ ہے پاکیزگی جس کو آج معاشرے میں جس کی ضرورت ہے. آج پاکیزگیاں ختم ہوگی، رسم و رواج چل پڑے، رسم و رواج کو ختم کرو، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور سنو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جب باہر آئے، کہا آپ نے ظلم کر دیا. میری نگاہ ایک غیر محرم عورت کے چہرے پر جا پڑی. کہا مبارک ہو، اس امتحان میں بھی تو کامیاب ہو گیا. تو وہ غیر محرم عورت نہیں بلکہ وہ تیری بیوی ہے، وہ تیری زوجہ ہے جس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح پڑھا ہے. اور اونچی بات سے بولو ذرا. کہا وہ تیری زوجہ ہے، وہ تیری بیوی ہے جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے. کہا جس طرح تو پاکیزہ تھا، 12 سال ایک شیر معاف کروانے کے لیے تو محنت کرتا رہا اور تو پیچھے نہیں ہٹا، میری بیٹی بھی اسی طرح اللہ کی ولیہ ہے. نہ ان آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھا کہ میں اس کو کہتا کہ یہ دیکھنے والی ہے، میں نے اس کو نابینا اس لیے کہا کہ آج تک غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا. جب بھی دیکھا ہے تو یا قرآن کی سطروں کو دیکھا ہے یا محمد عربی کی نعت کو دیکھا ہے. ہاں، اور جب بولی ہے تو جب بولی ہے میں نے گونگا اس کو کہا، نہ کبھی غیبت کی ہے، نہ چغلی کی ہے، نہ جھوٹ بولا ہے. سنو، آج ہر بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں عاشق رسول ہوں. سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی ہے. مسلمان نہیں، مومن کامل نہیں، یہ منافق کی نشانی ہے. جب بولے تو جھوٹ بولے. اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدے کو توڑ دے، وعدے کا پاسدار نہ ہو. صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین نہیں، دین یہ بھی ہے. وعدے کی پاسداری کرنا یہ بھی دین ہے. اور فرمایا اذا اؤتمن خان، جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرنے لگ جائے. وعدے کی پاسداری نہ کرے، جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے. فرمایا جب امانت اس کے پاس ہو تو اس میں خیانت کرنے لگ جائے. فرمایا یہ بھی دین کی خلاف ورزی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، انہوں نے کہا کہ آج تک میری بیٹی اپنی زبان سے نہ کسی کی غیبت کی، نہ چغلی کی، اور نہ ہی اس نے گالی گلوچ کیا. فرمایا جب بھی اس کی زبان کھلتی ہے یا رب کا قرآن پڑھتی ہے یا محمد عربی کا فرمان پڑھتی ہے. اتنی متقیہ پرہیزگار، اور ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا کہ شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرنے والی ہے. پاؤں سے میں نے اس کو لنگڑا اس لیے کہا کہ آج تک گھر کی دہلیز سے بغیر شرعی اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلی. اللہ کی عزت کی قسم، رب کا قرآن جو فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان منہما بینہما برزخ لا یبغیان. قرآن یہ فرماتا ہے کہ وہ 2 دریا جب آپس میں ملے تو ان 2 دریاؤں کے ملنے سے ایک موتی پیدا ہوتا ہے. اور اس کی تفسیر میں اولیاء کی شان میں جو تفسیریں ہیں انہوں نے لکھا یہ 2 دریا معرفت کے دریا تھے. ایک دریا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا اور دوسرا دریا حضرت آمنہ تھی. تو جو دونوں ملی تو ان دونوں میں سے غوث پاک پیدا ہوئے. ان دونوں میں سے غوث پاک پیدا ہوئے. اور غوث پاک کا شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں آپ پیدل چلتے رہے اور پتے کھا کے گزارا کرتے رہے. اور آپ نے عبادت و زہد و کثرت اس طرح کیے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے، یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ اپنی کتابوں کی باتیں کرا کرتے تھے. اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھ کے رب کے علم کی باتیں کیا کرتے تھے. اور حضرت غوث پاک آپ کو مقام ولایت بہت عظیم مرتبے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اور آخری بات کر کے میں اختتام کی طرف